جی بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کی سیاست کے اندر یہ کچھ کنٹرڈکشنز ہیں جس کی بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ اس وقت انہیں درپیش ہے جو کہ امریکہ سے ان کے تعلقات کی بنیاد پر ہے۔ چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس سے پہلے سائفر کے معاملے پر اور اس کے بعد ایک پراپر مہم چلائی کہ جس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کی انتظامیہ ان کی حکومت سے ناخوش تھی اور انہوں نے انہیں حکومت سے نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان کی ریاست سے بات کی اور انہیں اپنے ناراضگی کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد یہ سارے کے سارے ایونٹس جو ہیں یہ انفولڈ ہوتے گئے۔ اس بنیاد پر اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور کیمپین چلائی کہ وہ تمام سیاستدان، وہ تمام صحافی جو امریکن ایمبیسی کے لوگوں سے ملتے ہیں وہ غدار ہیں اور انہوں نے درست نہیں کیا اور یہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو یہاں پر ہو رہی ہیں، اس طرح انہوں نے ایک پوری منظم مہم چلائی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہ حکومت چلی گئی اور اس کے بعد پھر جب وہ اپوزیشن میں آئے تو پھر کہیں نہ کہیں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ہی ان کے حق میں ان کے ارکان پارلیمان کی طرف سے ان کی حمایت کی جانے لگی اور ان کے سپورٹ میں خطوط لکھے گئے اور بیانات جاری کیے گئے۔ اب چونکہ ٹرمپ برسر اقتدار آئیں گے تو پھر تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک اور کنٹراڈکشن سامنے آئے گی۔ نمبر ایک کہ کیا وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ جی چونکہ امریکہ نے ہی ہمیں نکالا تھا اس لیے اب امریکہ ہی ہمیں واپس لے کے آئے گا، تو یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہوگی۔ اس لیے تحریک انصاف کے اندر اس چیز کے اوپر ایک منقسم آراء موجود ہے اور اس پہ رائے تقسیم ہے۔ کچھ لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا جو بائیڈن سے اور ان کی انتظامیہ سے زیادہ بہتر تعلق تھا اور وہ اعلانیہ طور پہ ٹرمپ کی مخالفت کرتے رہے، تو اس لیے اب جو نئی ایکویشن بنے گی یا نئی گروپنگ جو ہوگی اس کے اندر پاکستانی حکومت کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ماجد صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب اس اسکول آف تھاٹ کی ہم بات کرتے ہیں، کنٹرڈکشنز کی آپ نے بات کی ہے، یقینی طور پر وہ بہت زیادہ ہے۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک لمبے عرصے تک اس چیز پر ہی اپنا بیانیہ بنا کر کھڑی رہی یا اس چیز پر ہی سیاست کرتی رہی کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے انٹرفیئر کیا گیا اور جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو اقتدار سے نکالا گیا۔ ابھی جو ہم پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا اوورآل سوشل میڈیا پر دیکھ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں، ان کے خیال میں کہ اب ٹرمپ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکلوانا چاہیے، دوبارہ پاکستان کی سیاست میں نہ لائیں، دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں۔ اب یہ اب انٹرفیئرنس بری نہیں لگے گی پی ٹی آئی کو، ان کے فالوورز کو، ان کے بانی کو؟ جی بالکل، یہ سارا معاملہ اسی لیے زور اختیار کر رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی پریزنس موجود ہے۔ اگر وہاں پر ایسا نہ ہو تو شاید یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے اس حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اسی امید کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جیل میں موجود عمران خان اس سارے معاملے پر کیسے اپنی رائے کا اظہار کریں گے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو مان کے آگے چلتے ہیں تو پھر ان کی جو 2-3 سال کی ایک سیاست ہے ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ایک نعرہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا اور اس کا تعین کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ بالکل تحریک انصاف کے اندر اس وقت اس حوالے سے تقسیم موجود ہے، کیونکہ اگر یہ ساری بات، کیونکہ پی ٹی ایم کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران شروع کیا ہے وہی اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اگر تحریک انصاف بھی یہ بیانیہ اپنائے گی کہ امریکہ نے نکالا تھا تو اب امریکہ ہی جیل سے نکالے گا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس کو جسٹیفائی کرنے میں خاصی مشکل ہوگی۔ اس لیے ہم نے حلیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان دیکھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا پارٹی کی لائن سے ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہوئے کہ اگر ہم ٹرمپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ خود مختاری کا جو ہمارا ایک موقف ہے یہ کہاں جائے گا، یہ کہاں سٹینڈ کرے گا۔ تو بہرحال کچھ رہنماؤں کے اندر یہ احساس بالکل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو بھی بیانات پاکستان تحریک انصاف کے رہنما دے رہے ہیں جو کہ اس طرح کے ملتے جلتے کچھ بیانات ہیں کہ ٹرمپ اب شاید کچھ ہیلپ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ جس طرح سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹرمپ کے پاس بہت سی ساری چیزیں ہیں دنیا کی دیکھنے کی، جو اپنی کیمپین میں وہ بات کرتے رہے ہیں کہ وہ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ کریں گے، وہ غزہ میں سیز فائر کرائیں گے، لبنان میں سیز فائر کرائیں گے، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ان کے پاس کچھ بڑے
ٹاسک موجود ہیں تو ان کی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خیال ان کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھیں یا پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کی طرف دیکھیں؟ جی بالکل، چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ان کے اندرونی اور بیرونی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ان کی ترجیحات بھی بڑی مختلف ہیں۔ سوشل میڈیا یا نیشنل میڈیا پہ ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر کیا ان کی ترجیحات میں پاکستان شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اس لیے وہ دنیا کے نقشے پہ ڈیفینیٹلی ایک اہم شخصیت اور ایک اہم اہمیت کا حامل ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ارد گرد کوئی ایسا بڑا تنازع نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی ضرورت امریکہ کو ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرائرٹیز ہیں، یہ بات درست ہے کہ وہ غیر روایتی صدر ہیں، اور پہلے بھی وہ غیر روایتی طور پہ ہی اپنے بیانات اور سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان ان کی ترجیحات میں ہے، اور کیا واقعی عمران خان صاحب ان کی ترجیحات میں ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا امریکہ کے لیے وہ خدمت یا کام سر انجام دے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ٹریکی گیم ہے کہ جو بالکل 2+2=4 کی طرح واضح نہیں ہے، اور ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اور بہت سے امپورٹنٹ کام ہے کہ جن کی بنیاد پہ وہ اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی داخلہ پالیسی کو سیٹ کریں گے۔ لیکن مائسا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کارڈ اس وقت کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید پیچھے بھی لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ جو ان کا ایک سٹانس ہے یہ پھر اس کے اگینسٹ، اس کے نفی وہ بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی جو فالوورز ہیں، اور یہی اطلاعات آتی رہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو ملنے کی کوشش کی جاتی رہی، زلفی بخاری ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملے ہیں، اور اس حوالے سے کہیں نہ کہیں بات چیت تو ضرور ہوئی ہے۔ تو باہر جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک لابی بڑی ہمیں سرگردہ نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے انفلوئنس ڈالا ہے، کوشش ضرور کی ہے، پھر ہی ٹرمپ کو اتنا ووٹ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے دیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے حقائق اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم امریکہ کے اوورال ووٹرز کی پرسنٹیج نکالیں، اس میں جو امیگرینٹس ہیں ان کی پرسنٹیج نکالیں، اور اس کے اندر پھر پاکستانی ووٹرز کی پرسنٹیج نکالیں تو وہ بہت کم ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ شاید اس بنیاد کے اوپر وہ بہت بڑی تبدیلی امریکہ میں آ گئی ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ صرف جذباتی بیانات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ درست ثابت نہیں کرتے۔ اس لیے دوسری جو معاملہ ہے تحریک انصاف کا پرٹیکولر، تو تحریک انصاف کی جو ہسٹری ہے اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 35 پنکچر کا ایک بڑا نعرہ لگایا، 2 سے 3 سال اسی کی بنیاد پہ تحریک انصاف نے پوری تحریک چلائی، 2013 کے الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھائے، دھرنے ہوئے، پی ٹی وی پہ سپریم کورٹ کے اوپر جا کے احتجاج کیا گیا، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور عمران خان صاحب نے پھر اس کو بڑا کیجولی انداز میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کوئی ایسی کنکریٹ بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ تو تحریک انصاف کے نیریٹو کے اندر اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں جن کو ہم یو ٹرنز کا نام دیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ اپنا موقف بدل بھی لیتے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں کوئی پشیمانی نہیں ہوتی۔ اگر اب بھی وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو کوئی غیر متوقع نہیں ہوگا، یا ہم کہیں گے جی پی ٹی آئی کی پالیسی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت ایک مقبولیت کے اس مقام پہ ہے کہ جہاں پہ وہ ان کے لیڈر جو بھی کہیں گے ان کے کارکن وہ ماننے کو تیار ہیں۔ اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ 35 پنکچر سے جو کہانی شروع ہوئی تھی بیانیے کی، یو ٹرنز کی، تو وہ تحریک انصاف کی سیاست کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب ہم امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ حکومتی حلقوں میں بھی ابھی سوشل میڈیا پر کچھ خبریں سرگرم ہیں کہ احسان اقبال صاحب نے کچھ ٹویٹس کی ہوئی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ، اب انہیں وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنا پڑ رہی ہیں، اس پر انہیں کافی ٹرول کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی اتنی سنجیدہ ہیں یا جنہیں ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد میں جس طرح کے بیانات دیے گئے، جس طرح کی پریس کانفرنسز کی گئی، اس سے تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جب نتائج آ چکے ہیں تو اب انہوں نے، چونکہ ریاست نے ایک ریاست سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بہرحال اپنے موقف میں تبدیلی اختیار کی ہے، اور میرے خیال میں یہ غیر ضروری تھا
یہ کر کے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے پینک ہونے کا ایک اشارہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں اس حوالے سے کوئی تشویش تھی یا وہ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہیں. حالانکہ حکومتی سطح پر ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ افراد کے بارے میں، رہنماؤں کے بارے میں آپ کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس سارے معاملے کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کو سامنے رکھتے ہوئے لیا گیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومتی اطاعت کو ایسا کرنے کی ضرورت تھی. اس سے ان کی پوزیشن کمزور ہی ہوئی یا مضبوط نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی پوزیشن کو آپ اس وقت کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب امریکہ کو اس طرح سے تو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے جب سے افغانستان سے ان کی فوج کا انخلا ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جس طرح سے ہندوستان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے امریکہ کے لیے، اور ہندوستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، پاکستان امریکہ کے تعلقات اب ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے اب بھی امریکہ کی اتنی ہی ضرورت رہ سکتے ہیں جیسا کہ ہم آج سے 10 یا 20 سال پہلے تھے؟ جی، اس حوالے سے دو پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے سیکیورٹی سچویشن اور ایک ہے جو ہمارے معاشی حالات ہیں. سیکیورٹی سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران سے بالکل اسرائیل کا اس وقت ایک تنازعہ موجود ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر میزائل حملے بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ان دونوں کے اندر کوئی ایسی کھلی بڑی جنگ کا امکان نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ افغانستان تو ایک لینڈ لاکڈ کنٹری تھا اور ایک سائڈ پہ پاکستان تھا، تو اس لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ تھی. ایران کا معاملہ اس لیے دلچسپ ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے ہمسایہ ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک طرف دو طرف ان کے سمندر ہے، ایک طرف کیسپین سی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بحیرہ عرب ہے. پھر اسی طرح یہ کہ عراق، ترکی، ترکمانستان، اس طرح کافی ممالک کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کا ایران کے ساتھ اگر کوئی ایران کا امریکہ سے مسئلہ ہوتا ہے تو شاید اتنا امپورٹنٹ رول نہ ہو. دوسرا معاملہ جو آپ نے ہندوستان کی بات کی تو وہ تو بڑا واضح اور بڑا سادہ معاملہ ہے کہ آپ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو، آپ اپنے بزنس کو، آپ اپنی فورن انویسٹمنٹ کو اس لیول پہ لے کے چلے جائیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی ضرورت بن جائیں. پاکستان کی ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. اس کا جواب حاصل کرنے کا یہاں پہ اکنامیکلی اسٹریٹجی میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.